बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत व सलामती के साथ होंगे। चूँकि आजकल फिर एक इशू चल रहा है पीएमसी का, और वो है वीकेंड सीट पॉलिसी जो उनकी आई है। चूँकि पीएमसी इज़ द नेम ऑफ इर्रेगुलरिटीज़, पीएमसी इज़ द नेम ऑफ ब्लंडर्स, और पीएमसी इज़ द नेम ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें फिर भुगतना पड़ रही हैं। ये बदकिस्मती है जो इस दौर में बच्चे एमडी कैट में जा रहे हैं या जो आगे एडमिशन्स ले रहे हैं, कि उनको वो दौर मिला है जिसमें ये काला कानून जो पीएमसी का है ये पास हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जल्द मैं भी ये भी आपको बताऊं कि जल्द इंशाल्लाह ये कानून जो बग़ैर पार्लियामेंट में बहस किए ये पास हुआ था, जब एफएटीएफ के साथ इसको चुपके से पास करवा लिया गया था, ये काला कानून अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा और अनकरीब ये पहुंचने वाला है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं श्योर हूँ कि ये जल्द काला कानून इसका ख़ात्मा होगा। बहरहाल जब तक ये पीएमसी का एक्ट मौजूद है और ये पीएमसी की नाअहल इंतज़ामिया मौजूद है, तब तक स्टूडेंट्स को चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और हम चूँकि स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स यानी फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर वो हमसे फिर रब्ता करते हैं, जी आप हमारे मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाएं। आज अदालत के अंदर केस था, मैं आपको उस केस का पूरा एनालिसिस बताता हूँ, ठीक है जी। केस था और ये केस जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब साहब, ये वही मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जो जिनके पास हमारे रिकंडक्ट के केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। केस लगा और हमारी तरफ से जो हमारे वकील हैं एडवोकेट अदनान रंधावा वो पेश हुए, और पीएमसी की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट है पीएमसी का, द मैन बिहाइंड एवरी रॉन्ग डिसीजन एंड एवरी रॉन्ग पॉलिसी एंड एवरी ब्लंडर, एडवोकेट अली रज़ा साहब, वो पेश हुए पीएमसी की तरफ से। तो केस बड़ा सीधा है। उसमें देखें, पहला पॉइंट ये है कि हमेशा से अपग्रेडेशन होती आई है। फॉर एग्जांपल एक 50 सीटें हैं, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप पहले 50 मेरिट वालों की लिस्ट लगा देते हैं, उनमें से 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो 10 रह जाते हैं, आप उन 10 की दोबारा लिस्ट लगाते हैं जो 51 से 60 तक होते हैं। उन 10 में से फिर 5 बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आप 61 से 65 तक लगा देते हैं, और ऐसे ही आगे चलता है। और ये दुनिया भर में यही कानून राइज है। इस पीएमसी ने क्या किया, इन्होंने इस बार ये जो एमडी कैट के बाद रिजल्ट्स हो रहे थे, इन्होंने 16 फरवरी को एक जो है वेकेंट सीट पॉलिसी दी, और उसमें ये किया जी कि पिछली पॉलिसी के तहत आप एडमिशन नहीं होंगे, एक नई पॉलिसी दे दी और उसमें क्राइटेरिया वगैरह और उसकी वेटेज वगैरह चेंज कर दी, जिससे स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे थे। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बताएं ऐसी कभी हुआ था? हमने तो नहीं सुना था कि अभी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन क्लोज नहीं हुए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खोल दें। ये क्या चीज़ शो करती है? इनका उसके अंदर इंटरेस्ट शो करता है। अब बच्चे उन्होंने अपनी सीटें सिक्योर की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, कभी ऐसा नहीं होता कि पहले से खोल दिया जाए। अब जब लिस्टें लग गई हैं 2-2, 3-3, तो उसके बाद इन्होंने जनाब जो है ना ये पॉलिसी चेंज कर दी, और वो बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में थे और उनको था कि अब हमारा जनाब एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे, या ऐसे बच्चे जिन्होंने बीडीएस में चले गए, उनके लिए ख़त्म कर दिया गया कि वो आगे एडमिशन नहीं ले सकते, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी। तो बड़ा सीधा सा केस था कि जनाब ये जो लॉक कर दिएगा जिन बच्चों को और उनका पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उनको एडमिशन लेने दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि ये जो क्राइटेरिया फेडरल के अलावा बाकी सूबों में 50-40-10 था, अब ये 50-50 कर दिया गया। इससे तो जो एग्रीगेट बनेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो वही जो है फार्मूला वो रखा जाए, ठीक है जी। और उसके बाद बच्चों को जो है जो वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं या मेरिट के ऊपर आ रहे हैं आगे, जिनका नाम आता है, जो दुनिया भर में कानून मौजूद है, उसके मुताबिक आप उन्हें एडमिशन लेने दें। तो ये सीधा सा केस था। बहरहाल चूँकि मोअज़्ज़ज़ अदलिया का अपना एक होता है, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से केस को देखना होता है। ये केस उनके सामने पेश किया गया, पहले 9:10 पे हेयरिंग हुई, तो उन्होंने
کر دیا. پھر ہمارے وکیل صاحب گئے, انہوں نے یعنی 9-10 پہ جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل کے لیے اس کو کر لیں. پھر وکیل صاحب دوبارہ گئے تو جج صاحب کا شکریہ, انہوں نے دوبارہ اس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ میں PMC کے وکیل کو بلا لیتا ہوں. تو PMC کی طرف سے علی رضا پیش ہوئے, ایڈوکیٹ علی رضا صاحب وہ پیش ہوئے. تو وہاں پر یہ جب ساری بات ہوئی تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان 4 اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا جو پٹیشنر تھے, اب یہ 4 اسٹوڈنٹ پٹیشنر بنے تھے, پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. اور پالیسی کو جو ویکنٹ سیٹ پالیسی ہے اس کو اس پٹیشن کے اندر چیلنج کیا گیا تھا. تو بہرحال جج صاحب نے کہا جی ان 4 اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کر کے 1 بجے دوبارہ میرے پاس آ جائیں. 1 بجے یہ ہوا جی کہ جو 2 اس ریٹ پٹیشن کے اندر 4 ٹوٹل بچے تھے, ایک اجالا مسکان کے نام سے, نمبر 2 صبغہ, نمبر 3 if I'm not wrong نخبت النساء, اور نمبر 4 جو ہے وہ اکبر بھائی ہیں ایک, وہ تھے 4 پٹیشنر. تو انہوں نے جی جو پٹیشنر 2 اور 3 ہیں ان کا چونکہ وہ فیڈرل میں BDS میں لاک تھا, ان کا میرٹ بن رہا تھا, تو ان کو شیخ خلیفہ بن زید جو کالج ہے اس میں MBBS میں ان کو پروموٹ کر دیا, چونکہ ان کا میرٹ بن رہا تھا اور ان کو اس کالج سے ایڈمیشن آفر ہوا تھا. اور باقی 2 بچوں کے لیے انہوں نے جو نا یہ کیا جی کہ ان کے لیے ویکنٹ سیٹس کا کر دیا ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ آتے ہیں تو ان کو بھی پھر سیٹ آفر کی جائے گی. یہ جو عدالت نے آرڈر دیا ہے. کیس یہ تھا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ خلاف قانون ہے, یہ جو پالیسی ہے یہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ پالیسی جو بیچ کے اندر یہ لے کے آگئے ہیں اس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آپ اس پالیسی کو نل اینڈ وائڈ کریں, نلفائی کریں اور اس کو ختم کریں. لیکن جو جج صاحب کی ظاہری بات ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, انہوں نے اس پالیسی کو ختم کرنے کی بجائے اس پالیسی کو آج کی ہیئرنگ میں, ابھی یہ کیس کل بھی اس کے اوپر بحث ہوگی, انہوں نے پٹیشنرز کو ریلیف دے دیا. اب جس کرائٹیریا کے اوپر یا جس ناانصافی کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کو ریلیف ملا ہے, یہی مسئلہ باقی سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. تو یہ پالیسی جو ہے ختم ہونی چاہیے تاکہ میرٹ کے تحت اپ گریڈیشن ہو اور ویٹنگ لسٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنے میرٹ کے حساب سے سامنے آئیں. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی میرٹ ہی نہیں ہے PMC کے اندر میرے خیال میں. تو جو جناب بس چل رہا ہے وہ اس کو ایڈمیشن آفر کری جا رہے ہیں, کچھ بھی چیز نہیں ہے. ہمیشہ لسٹیں پبلکلی اناؤنس کی جاتی ہیں اور یہ لسٹیں نہ پبلک کر رہے ہیں, نہ ان کو جناب اپنی کسی پالیسی کے اوپر اعتماد ہے, اپنے فیصلوں کے اوپر اعتماد ہے, اور مستقبل کن کا تباہ ہو رہا ہے, بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اب میں تمام اسٹوڈنٹس کو, کل ویسے ہیئرنگ تو ہے, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر کل ہیئرنگ تو ہے, اور ان سے دوبارہ سے یہ گزارش کی جائے گی کہ اس پالیسی کو جس کو غلط سمجھتے ہوئے آپ نے بچوں کو ریلیف دیا ہے, یہی مسئلہ باقی بچوں کا. ہر بچے کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ آ کے وکیل کر کے, مہنگے وکیل کر کے تو جناب وہ عدالتوں سے تک پہنچ سکیں. دور دراز کے علاقوں میں بچے رہتے ہیں, کیسے سفر کریں, بچیاں کیسے اکیلی سفر کریں, ان کے والدین محنت مزدوری کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ سفر کریں اور وہ وہاں پر آ کر عدالتوں کے اندر پیش ہوں. تو یہ تو ایک جو پٹیشنر تھے یہ تو ریپریزنٹ کر رہے تھے سب بچوں کو, اور اگر پالیسی ناانصافی پر مبنی ہے, یہ کیسے یعنی ممکن ہے کہ ایک ہی سیشن کے اندر 2 مختلف کرائٹیریا کے اوپر ایڈمیشن ہو. ایک کرائٹیریا 50-40-10 کا اور دوسرا کرائٹیریا 50-50 کا کر دیں. تو جو بچے ویٹنگ لسٹ میں تھے, جو میرٹ میں آ جانا تھا, جنہوں نے ویٹنگ لسٹ میں 5,000-6,000 کے قریب سیٹیں ویکنٹ تھیں, جنہوں نے میرٹ پہ آ جانا تھا, ان کا کیا قصور ہے بتائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور ایک ہمیشہ سے ایک پالیسی چل رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ پالیسی چل رہی ہے. تو آپ اسپیشل ویکنٹ سیٹس پالیسی لے آئیں, یہ کہاں کا قانون ہے. تو بہرحال عدالت سے دوبارہ جو ہے وہ استدعا کی جائے گی کہ اس پالیسی کو ہی, جس کی بیس پر یہ 2 بچوں کو ریلیف ملا ہے, اس کو ختم کیا جائے تاکہ سب بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے. بہرحال میں یعنی یہ چیز دیکھتے ہوئے رجحان عدالت کا کہ بچوں کو ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے اس بیس پہ کہ ان کا میرٹ بن رہا تھا اور وہ لاک تھے اپنے BDS کی وجہ سے اس کالج کے اندر. تو میں آپ تمام بچوں کو, تمام اسٹوڈنٹس کو جو سمجھتے ہیں جو BDS میں لاک تھے, جو کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی وجہ سے ان کو PMC نے لاک کر دیا, یہ آپ کا ادھر ایڈمیشن ہے, آپ ادھر ایڈمیشن نہیں لے سکتے, اپلائی نہیں کر سکتے,
میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو شور ہیں کہ ان کا کسی پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، ان کا ایگریگیٹ اچھا ہے KMU میں، UHS میں، سندھ میں، بلوچستان میں، فیڈرل میں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان کا میرٹ وہ بالکل بارڈر کے اوپر ہیں اور ان کا میرٹ بن سکتا ہے اور وہ ویٹنگ لسٹ میں آ سکتے ہیں، میں ان سب کو ضرور کہوں گا کہ آپ کوئی بھی وکیل لیں، ٹھیک ہے جی، اپنی پٹیشن تیار کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈسیژن ہے یہ سال لگائیں، وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ایک آج آیا تھا جو ایک بچی کو ریلیف ملا ہے وہاں پر بھی وہ ساتھ لگائیں، اور اپنے وکیل کے ذریعے آپ عدالت عالیہ سے رجوع کر لیں، چونکہ یہ وہ اس وقت مقام ہے کہ آپ کو جو ہے نا جی گھر میں بیٹھے انصاف نہیں ملے گا، انصاف لینے کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر ریکویسٹ کرنی پڑے گی جا کے عدالت سے، اور انصاف لینا پڑے گا، یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ بڑا سیدھی سی بات ہے، جن پٹیشنرز کو انصاف مل رہا ہے ان کو بھی اسی بیس پہ انصاف مل رہا ہے کہ کیوں بھئی اگر ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، اگر وہ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں تو کیوں ان کو BDS میں رکھا جائے، یا کیوں ان کو کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں وہ پڑھیں، کہ انہوں نے غلطی کر لی کہ جناب دسمبر میں انہوں نے اپنی سیٹ سکور کرنے کے لیے ایڈمیشن کروا لیا اور اب ان کا پبلک سیکٹر کا بن رہا ہے، تو وہ کیوں 1 کروڑ روپے یا اس سے زائد رقم اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس جن کا یہ بن رہا ہے میں ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ عدالت اللہ کرے کل میں اجتماعی طور پر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو اسٹوڈنٹس کا حق کا ہو، لیکن آپ اپنے حق کے لیے اپنے تئیں اپنی ذاتی حیثیت میں عدالتوں کے اندر، آپ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جدھر بھی ہیں آپ عدالت سے رجوع ضرور کریں۔ یہ PMC آپ کو انصاف نہیں دینے والی، اپنا انصاف آگے بڑھ کر لیں اور اپنا حق آگے بڑھ کر لیں۔ میری آپ سب سے یہ استدعا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو انصاف کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کا دکھ درد بھی محسوس کریں، ٹھیک ہے جی، صرف اپنے بارے میں سوچنے والے نہ بنے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے والے بنے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔